روزگار کا کانٹا میرے جگر سے ہمیں 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 روزگار کا یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو اے شوق دل کے سجدہ گر ان کو روا نہیں ہے شوق دل کے سجدہ گر ان کو روا نہیں ہے شوق دل کے سجدہ گر ان کو روا نہیں ہے شوق دل کے سجدہ گر ان کو روا نہیں ہے شوق دل کے سجدہ گر ان کو روا نہیں ہے شوق دل کے سجدہ گر ان کو روا نہیں بات جہاں سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ بھی اور آپ کی مہارت کامہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھل کر واضح ہو ہر مرتبہ جی سکھانا پڑنا ہے بندہ تبدیل کر دو میں پہلے بھی قربان کیا یہ تو سمجھ نہیں آ رہی یہ تو تھے میرے آن تو پہلے کم سدھے ہونے چاہیے ہر مرتبہ 10 منٹ وانو لانے پہ دل میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مائے یوسف شاہ کدھر ہے وہ دیکھو صابری انہوں نے میرے کو بلا ٹھیک ہے اس کو صابری آ جاؤ لوٹ آؤ اے نہیں ہونا چاہیے کام قاری صاحب اندر ڈیوٹی آپ کی مائک کی ڈیوٹی آپ کے حوالے برتن دھونے کی علی رضا کے حوالے یہ خود دھوئے گا ٹھیک ہے اور تمہاری ڈیوٹی ہے اس پہ کس پہ قبول ہے اے جڑیاں میں تقسیم کرنے بھی ہوں اور آئندہ مسئلہ نہ ہو یہ ذہن میں رکھ آپ کو 10 منٹ آپ کو لگانے پڑتے ہیں انہوں نے کوئی گل سمجھانی ہے نا یا نہیں سمجھانی ایسے بالکل ایسے لائن پر ہونا چاہیے سارا نظام اور یہاں اندر بھی یہ جتنے بندے میں نے بٹھائے یہی بندے ہر مرتبہ اندر آئے سن رہے ہر گھر بھی تو صحیح اندر آنا ہے تو پکڑ کے نہ لے آنا پڑے اب دوبارہ جس بندے کو مجھے پکڑ کے آپ میں سے لانا پڑا وہ 2 نمبر ہے وہ چاہتا ہے میری بلے بلے ہو یا وہ چاہتا ہے کہ میری ایڈورٹائزمنٹ ہو یا وہ چاہتا ہے ریاکاری ہو بالکل 2 نمبر ہے اگر کوئی یہاں اندر نہ آئے ان میں سے بیٹھے ہوئے انہوں اندر بڑے نہیں دینا ساری یہ آپ کی ڈیوٹی ہے نہیں سمجھ آئی جو بندہ اپنی عزت چاہے وہ بھی خدا کی نگاہ سے گر گیا جو بندہ انفرادیت چاہے امتیاز چاہے وہ اللہ کی نگاہ سے گر گئے آج جو آ گئے ہو پھر سے پکے رہنا اور آپ ٹھیک ہے بلند صاحب ورنہ میں اشارے کرنے پڑے
دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ سسٹم ٹھیک ہو بالکل اوکے ہونا چاہیے. اب آپ کو سب کو سمجھ آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے؟ آپ کھڑا کر کے آخری بندے دسو, اگلے نا آپ چپ, آخری بندے کو آ رہی ہے آواز. یہ سنیں, آپ یہ سمجھیں. اگر آپ یہ سمجھیں گے نہیں آپ کو کیا خبر ہوگی آپ کس طرف جا رہے ہیں, آپ کا عقیدہ کیا ہے. اور یہ جو نتھو پھتو ہے استنجا کا بھی جن کو خبر نہیں ہے وہ آپ کو گمراہ کر دیں. یہاں آپ غور فرمائیں. سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کو ہر بات پر میں ایک ایک حدیث شریف پیش کر سکتا ہوں لیکن وقت ہے تھوڑا, اس لیے مختصر گفتگو ہوتی ہے. اور آپ لوگوں کو کاش کہ مجھے میری مجبوریاں اور میرے مسائل بھی سمجھنے کی اللہ پاک آپ کو توفیق عطا فرمائے. یہ فرمائے اے شوق دل, اے شوق دل, یہ سجدہ گر ان کو روا رہے. اب یہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ اپنے آپ سے مخاطب ہے, ان کا مخاطب ان کا دل ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی مخاطب ہے کس سے؟ اپنے دل سے, اور ان کا مخاطب کیا ہے؟ اپنا دل ہے. آج یہ وہ نبی بھی ہے, تمہارا کام ہے تم چہدہ جمع کرنے سارے اس پنے پر جھاڑو دو. کیا کرو گے؟ بیٹھ جاؤ, یہ تمہاری ڈیوٹی ہے جب تک ہم چینج نہ کریں. ہماری ڈیوٹی یہی ہے کہ کیا کرنا ہے, جھاڑو کرنا, اسے گیلری بھی جھاڑو کرنا, ایسے بھی جھاڑو کرنا. یہی آج کے بعد ہماری ڈیوٹی ہے. اور بھی جیسے میں محسوس کرا تھا جیسے کہ نال نال میں بھی کرتا ہے, یاد رہے انہیں مجھے سجد کٹ دی ایک کان کا جگر کا ہے نا, یہ وہ کہتے سرکار کو نکال دو, اتنا مجھے بولنا پڑتا ہے, بولنا نہیں کوئی نہ ہمیں کم کنٹرول ہے. یہ جو میں سمجھائی جا رہا ہوں جیسے اس کا کو تھوڑا جو پیر کرنے کا چکر ہے, ارنے پورنے بھی مسئلہ ہے, فوراً اس کو درست کرو چکے یہ تمہارے عضو میں, یہ جتنے بیٹھے ہوئے تمہارے انگ ہیں, انگ انگ کیا ہے, یہ نبیر بھی انگ ہے, یہ علی رضا انگ ہے. انگ کہتے ہیں عضو کو, جتنے تک وہ عضو خراب ہونے لگا فوراً توجہ کرو, قبل اس کے کہ انگلی کٹ جائے, اس کی پیپ نکال کے باہر پھینکو, اوپر لگاؤ ملم, اوپر چڑھاؤ پٹی, کم ہو گیا. سبحان اللہ. لیکن وہ علاج جس طرح میں کر رہا ہوں اسی طرح ہو, یہ ذہن میں رہے, آگے پیچھے نہیں. آج پھر منڈو آؤ, اے شوق دل, اے شوق دل. اس کا مطلب ہے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی کے دل میں شوق ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں کیا ہے؟ شوق ہے. اور شوق وہ ہے سرکار کریم کو سجدہ کرنے کا. ایسا شوق ہے میاں, کیا شوق ہے ان کے دل میں؟ پھر ایک مرتبہ سرکار کو سجدہ کرنے کا. اب ہم سمجھیں گے بخاری اور مسلم سے کیا یہ شوق درست ہے؟ حرام تو نہیں, حرام تو نہیں, شرک تو نہیں, برائی تو نہیں, عزت تو نہیں, جو سچائی ہے وہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک دم بولو, دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ ایک, وہ رہے گا بھی اس کی وسعت اللہ, اس نے اپنا ایک ہونا منوانے کے لیے بنایا, اپنے بچار کے لیے بنایا, باقی سوالات کو مقیش اس کی نصرت کے لیے. سبحان اللہ. اس کے لیے بھیجے, ہری غلام عباس کے ہاتھ میں دے
النبی پڑھ تبشیر پڑھو. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صدق اللہ صدق اللہ العظیم. اب آپ ادھر ہی کھڑے رہے. علی رضا صاحب اور پروفیسر صاحب ان کے بغل میں کھڑے ہوئے ہیں. دونوں تعاون کے ساتھ ترجمہ صحیح کریں. اور بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو غلط ترجمہ کا خدشہ ہے تو اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کا ترجمہ کریں. منٹ لگائیں. بولو نیٹ آ رہا ہے اس پہ ترجمہ سنائیں سپیکر میں. پتا چلے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ قرآن کے مطابق ہے یا قرآن کے خلاف. اگر قرآن کے مطابق ہے تو مبارک ہو ہمارا مقصد حق پہ ہے. اگر قرآن کے مطابق نہیں تو اس دروازے کو چھوڑ دو. دروازہ بہت بڑا ہے. ادھر سے بھی نکل جاؤ. ایک دروازہ ادھر سے ہے. ادھر سے نکل جاؤ. ایک ادھر سے ہے. ادھر سے نکل جاؤ. وہ ادھر ہے. 5 دروازے ہیں اس داستانے کے. نکل جاؤ. اور اگر حق ہے تو پھر کہہ دو نعرہ رسال نعرہ رسال. ہم اپنے نبی کے سلطان نبی غمخوار نبی لجپال نبی ہم سوڑے نبی کے مختار نبی کے دلدار نبی کے منتھار نبی کے نعرہ رسال گل ساری گل ساری گل ساری گل ساری نہ 2 دیے نہ 4 دیے گل ساری گل ساری گل ساری. ترجمہ نہیں. اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا. ایک منٹ تشریح کریں کہ اللہ پاک نے کن سے عہد لیا؟ انبیاء سے. آپ سن رہے ہیں کس سے لیا عہد؟ کس سے عہد لیا؟ کس نے عہد لیا؟ عہد لینے والا کون ہے؟ اللہ بہن سنے تو انگلس والوں میں چسا ہے. کٹھے ہو گیا آپ کو نہ جب ہم نہ مٹھا چوس رہے ہو چس ہم دیئے مجھے تو کرم دے کی لذت کرنا اللہ. عہد لینے والا کون ہے؟ عہد لینے والا کون ہے؟ عہد کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ اور وعدہ لینے والا کون ہے؟ کن سے لے رہا ہے؟ نہ کہ تم سے، نہ کہ مجھ سے، نہ کہ غوث پاک سے، نہ کہ داتا صاحب سے، نہ کہ خواجہ معین پاک سے، نہ کہ نظام پاک سے، نہ کسی ولی سے. کن سے وعدہ لے رہا ہے؟ پھر بولیے کن سے وعدہ لے رہا ہے؟ کن سے وعدہ لے رہا ہے؟ اس پر ایمان لانا. اور یہ آپ سنو نہیں نال یہ میرے نہیں آتے بڑے رکھنے وہ ادھر بھی سننا ہے. اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا. فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا. سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا. کیوں نہیں کیا تم نے؟ کیوں کا لکھا ہوا ہے؟ آپ نے کیا ترجمہ کیا؟ کالا تم کیوں کدھر سے آ گیا؟
او پروفیسر صاحب اور نبیہ پاک کیا لکھا ہوا ہے؟ کیوں تم نے اقرار کیا؟ کیوں ترجمے میں کیوں لکھا ہے؟ وہ وہاں پر خاتم کی غلطی ہے سبحان اللہ. وہ جس میں لکھا ہے جس میں یہ نیٹ سے پڑھ رہے ہو تم غلط کیا اس نے سبحان اللہ. اور آپ بھی مان رہے ہو کیوں کس کا ترجمہ ہے اعلیٰ تم اللہ نے فرمایا کیا تم وعدہ کرتے ہو کیا تم اقرار کرتے ہو کیوں ہو ہی نہیں سکتا وہ اقرار نہیں ہے لہذا یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آنکھیں بند کر کے پیچھے نہیں ٹرنا مرد ہونا چاہیے جو پیچھے چلا جائے دو بندے کھڑوتے ہو ایک نے کیوں پڑھیا دوسرا نے کیوں پڑھ جاتے ہیں دونوں بندے نو گلے ملاؤندی انہاں نے پوچھو انہاں دونوں نو اے جی ضرورت ہے شیخ انہوں نے پوچھو بھئی کیوں کس کا ترجمہ کیا ہے اور میں یہ پروگرام منصوبہ بندی سے نہیں چلا رہا ہوں سرکار منصوبہ بندی سے چلا رہا ہوں کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا اور سمجھ آیا ہے کہ کیوں نے بھی کیا ہے ایک نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا نکتہ ہوتے آوے تو خدا ہے کہ تھلے آوے تو خدا ہے اس گلوں میں سمجھو اے آج آبی کیا دیئے پترہ میری تھے میرے منتروں کرنے کی کرنا اے گل میرا چہرہ تک لاؤ تو دھونا چوکے چھوڑا نہیں جی پرویس صاحب جی کریوں کبلا کاری صاحب اور سمجھ آئی گی نا کیوں کی پڑھ لے ایدے نبی نے نکڑا لانا ضروری اور تو سمجھ میں منصوبہ بندی کتی ہوئی بولو علی رضا صاحب تو ہم کیسی بھی آج پڑھنی ہے اور جنوہ دن روشن زمین سبحان اللہ سنجھے میری کوئی پلاننگ نہیں ہاں میری پلاننگ ہے تھوڑی سی اور دیر سے آپ تشریف لائیں حضرت تھوڑا اور تشریف لائیں دیر سے سیدھے اندر اور ادھر بدری صاحب کی بات بیٹھے کسی کے پاس اور جڑی کوسی ہے نا بدری صاحب کی تو کور کو کرنے پاس ٹیبل چکے پر ہم کرتا یہ کسی طرح ممکن ہے کہ اللہ فرمائے کیوں مثلا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علی رضا صاحب آپ کی ڈیوٹی ہے برتن دھلانے اور خود بھی دھونے کلام نے تو سب نے آئے سارے کلیاں خاصی چیز آپ نے یہ کام کروانا بھی ہے اور خود کرنا بھی ہے اب تھوڑی دیر کے بعد میں ان کو بولو اگر یہ برتن جو ہے کیوں تم نے برتن جو ہے یہ حسن آپ ہے آپ ہی آپ کی جاتے ہو آپ ہی کیوں اللہ ویسے ہی نہیں بڑھ جاتا اللہ آج لے رہا ہے ان سے نبیوں سے اب جس کے لیے لے رہا ہے وہی تو ہمارا جانے وہی تو رحمت للعالمین ہے وہی تو خلیفہ اعظم ہے وہی تو اللہ کے نائب حضرت ہے اور وہی ہے جو فرماتے ہیں رب کی خزانوں کا خزانچی ہے اور وہی ہے جو عطا کرتے ہیں اور اتنا عطا کرتے ہیں پھر بندے کو ساری زندگی پھر مانگنے کی ضرورت نہیں ہے تو سمجھ آئیے وہ جنہا بندہ ایمان لائے کے آئے نا
ایمان لا کر اس نے کہا مجھے کچھ دے، منگلا تھا وہ. مسلم شریف کی روایت ہے، ابو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹا ان سے روایت کرتا ہے کہ بندہ جدو آیا نا تو حضور نے آتا ہو اسے عطا ہو کیا غنم بین جبلین، غنم بین جبلین. حضور نے دو پہاڑوں کے درمیان سے بکریاں کی فرما پکڑ کے لائے اور یہ کوئی نہیں کر سکتا. یاد رکھا یہ خاصہ ہے حضور کا. کیا ہے؟ پھر بولو. ہم سے مانگو گے 1000 تو ہم 500 دیں گے، ہم سے 1,00,000 مانگو گے تو ہم 2,000 دے دیں گے. لیکن یہ خاصہ ہے حضور کا. میرے کریم سے اطراف کسی نے مانگا بہت ہی دریا لہذا یہ بھی قاری غلام صاحب کھڑے. آپ کی سب سے بڑی بے وقوفی اور حماقت یہ ہے کہ چند دن پہلے آپ نے کچھ کلمات میرے لیے لکھے ہیں، وہ صرف شان مصطفیٰ. اگر آپ مجھ کو حضور کے قریب سمجھتے تھے یا مقرب سمجھتے ہیں تو اس کو فیس بک میں لکھنے کی کیا حاجت تھی آپ کی؟ اور اگے مورے اے یہ تمہارے پیر بھائی مورے کشتے چڑھا رہے ہیں. آؤ اس میں ایک جملہ ہے مظہر مصطفیٰ ہے میرا جمال قلب. ہم حضور کے مظہر نہیں ہیں، ہم حضور کے کتوں کے کتے ہیں. آپ کو یہ خبر بھی ہے کہ کس الو کے پٹھے نے شعر لکھے اور آپ الو کے پٹھے ایسے ہیں قاری غلام عباس کہ آپ نے اس کو کندھے ڈھونڈے آگے وائرل کیا اور ان الو کے پٹھوں میں ایک یہ مائک کیمرہ آج میں پکڑے ہوئے یہ لڑکا ہے کون؟ زائد عاشق. آپ کو نہیں کرنی ہے. ہم نے 1000 مرتبہ بولا ہے عقیدت اور چیز ہے، حقیقت اور چیز ہے. لاؤ شوق کے نسناؤ کما کانا بعد از خدا مزور حضور کے اوصاف میں حسنین بھی شامل نہیں ہے، حالانکہ جلوہ نور مصطفیٰ ہے. حضور کے اوصاف میں شریف صدیق اکبر بھی نہیں ہے، حالانکہ خلیفہ اول ہے. مولا علی حضور کے اخیر ہیں، لیکن یقین جانو حضور سرکار کو صاحب میں لا شریک لہو ہے. جیسے آپ نے صاحب میں مل کر بولو اللہ لا یہ تو کٹ سکتے ہو تو کٹو پوچھو بولو اللہ لا شریک لہو ہے. پھر بولو اللہ اللہ تو وہ اللہ ہونے میں لا شریک لہو ہے. کیا ہونے میں؟ خالق ہونے میں. وہ پیدا نہیں ہوا، سب کو اس نے پیدا کیا. اس کی ماں، اس کا باپ، اس کی بیوی، اس کے بچے نہیں، اس کی ماں نہیں، اس کا باپ بس جس کی ماں ہے وہ اللہ نہیں. چاہے وہ سرکار ہو خدا نہیں کہہ سکتے. یہ کہہ سکتے ہو خدا نال، یہ کہہ سکتے ہو اللہ کے رسول جدا اللہ کے رسول جدا، لیکن تنہا اللہ نہیں کہہ سکتے. یہ ذہن میں رکھ لو اللہ اللہ ہے. پھر بولو اللہ ریکارڈ کرو اور چڑھا دو تاکہ پوری دنیا کے اندر ہماری توحید کا پیغام جائے اور جو نالائق ہمارے مولیدین بھی ہیں ان کو بھی یہ پیغام جائے. جس کا یہ عقیدہ نہیں اس کا ہم سے کوئی تعلق. اللہ کی ماں بولو اللہ کی ماں، اللہ کا باپ، اللہ کی بیوی، اللہ کے بچے. اگر یہ نہ کہو تو حضور کا نام ہے. کلیجے دیو ٹکڑے ہو، اکھاں دیو تارے ہو. اگر یہ عقیدہ نہ رکھو تو ہاتھ کس پر ہے؟ انگلی کدھر اٹھا رہے ہو؟ کیونکہ اللہ اس وقت سے پہلے قل ہے. ابھی
نبی وہی ماں نے یہ کہہ فرمایا احمد رسول وہی بیوی نے یہ کہہ فرمایا وہی بچے نے یہ کہہ فرمایا تسی کینوں منتے ہو سرکار وہ منتا ہے جن سرکار کی منتا ہے سرکار وہ منے گا جن سرکار پھر بولو سرکار اب سرکار کی بات ہے بولو اللہ یہ کلام اللہ کا ہے زبان مصطفیٰ کی اللہ کا کوئی ہمسر اور اس کا کوئی باپ لا ند لہو ولا قد لہو ولا مد لہو اس کا مدے مقابل بھی کوئی اس کے چھوڑ کا بھی کوئی اس کا ہمسر بھی کوئی وہ تھا بھی طرح وہ ہے بھی طرح وہ رہے گا بھی طرح اس کو کہتے ہیں توحید یعنی اللہ صفات میں بھی لا شریک لہ حالانکہ صفات میں بھی ہے بصیر اور اللہ کی بھی صفت کیا ہے آپ بھی سمیع اللہ بھی لیکن یہ صفتیں ملتی نہیں اللہ کی صفت پیدا کی ہوئی نہیں ہے اس کی ذاتی صفت ہے تم اس کی عطا سے بصیر ہو تم اس کی عطا سے سمیع ہو لہذا اس بات کو نوٹ کریں کہ اللہ کی توحید ذات باری تعالیٰ یہ ہے کہ اللہ کا صفات میں بھی کوئی شریک اور ذات میں بھی کوئی شریک اب ایک بات کرنی ہے سیدی اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی میں پیروی کرتا ہوں سمجھ آئیے کہ اس سے کوئی غرض نہیں کرتا ہے یا کوئی نہیں کرتا میں اپنی بات کر رہا ہوں ہم نے ان کی جو پیروی کی ہے ان باتوں پہ کی ہے کہ نہ وہ توحید پر آزمانے دیتے ہیں نہ ہی سرکار کے عشق میں جھول پیدا ہونے دیتے ہیں اہل بیت کا معاملہ ہو تو جڑا ہینڈ سینہ کٹ کے باہر آن کے آتا ہے تو ہے نے نور تیرا سر اور اگر صحابہ کا معاملہ ہو تو پھر بھی سینہ کٹ کے بندہ آن کے کہتے ہیں استقل استقی اور اولیاء کا معاملہ ہو اور کوئی بندہ اولیاء کو بھاگنے لگے پھر بھی جڑا سینہ کٹ کے سامنے آن کے کہتا ہے تیرے غلاموں کے نقش قدم ہے راہ خدا آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت بول ٹھاکے آلہ حضرت آلہ حضرت بول دورنا آلہ حضرت آلہ حضرت شاہ جی تو سنا اٹھو شاہ جی اٹھو بولو نارائی آلہ حضرت 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 سرکار کی بات آتی ہے تو وہاں پر بھی وہ گڑبڑ نہیں ہونے دیتے گڑبڑ نہیں ہونے دیتے آپ فرماتے ہیں خدا خود طالب ہے خدا خود اور تانوں کے پتا حضور تو خدا کرے جو چس نہیں جڑا خدا نو طالب مصطفیٰ کہنا اچھا دو تو انہوں سمجھ نہیں اعلیٰ نبی نبی فرماتے ہیں حضور سے کیا کہے اے موسیٰ سے مگر نہ کہنا ہے حضور مطلوب خدا کہنا سبحان اللہ چاہت کر کے
اور جس سے محبت اللہ نے جس کی خاطر دنیا بنائی، اللہ نے جسے عالمین کے لیے رحمت بنایا، اللہ نے اپنے گناہگار بندوں کے لیے جسے شفا بنایا، اللہ نے جسے اپنی نعمتیں تقسیم کرنے والا قاسم بنایا، اللہ نے جس کا نام جنت کے در و دیوار کی لکھا، اللہ نے جس کا نام فرشتوں کے ماتھوں پر لکھا، اللہ نے جس کا نام جنت کے پردوں پر لکھا، اللہ نے جس کا نام نوروں کے سینوں پر لکھا ہے، نوروں کی آنکھوں میں لکھا ہے، ان کے سینوں پر لکھا ہے، اور آپ کو پیش کریں جس کے مقتدی ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جس کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونے کے لیے بھیجے، اور ایک نبی اور رسول جس کا محب ہے، جس کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جس کے نوازے جنت کے جوانوں کے سردار ہے، جس کے اصحاب سارے نبیوں کے اصحاب کے سید و سرور ہے، جس کی امت ساری امتوں سے بہتر ہے، جس کی انگلی کے اشارے سے چاند کا کلیجہ پھٹ چکا ہے، جو ارادہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے پیچھے آتا ہے، جو قدم کرے تو اللہ کے ساتھ کو مدینہ منورہ بناتا ہے، جو ارادہ کرے تو مردہ بھی کلمہ پڑھتے ہوئے اس کے قبر سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ سرکار بس سرکار ہے، 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 سرکار بس سرکار ہے۔ کرو جی اور ترجمہ جی۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ ہاں جی۔ اور میں چپ کیوں گلا کرنی ہے؟ کس فرمایا؟ کس سے فرمایا کہ تم کیا ہو؟ پہلے کیا اس نے اقرار کر لیا، انہاں کیا بالکل ابو فرمایا چلو ایک دوسرے دکھوا ہو کہ اصل مصطفیٰ کی نصرت کا اقرار کر رہے ہیں۔ آئے ہائے یہ مطلب ہے کہ مطلوب سے وہ مصطفیٰ ہے۔ یہ سارے باراتی ہیں، دلہا مصطفیٰ ہے، یہ سارے متوسل ہیں، متوسل ذات مصطفیٰ ہے، یہ صدقے میں ہے جس کا صدقہ ہے وہ اگلا کلا تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ میں سننا ہوں ہاں جڑا آسکا بولے ہو بولے ہے ہی تھے اور بھائی درانا کیا جو کوئی اس کے بعد پھرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ نبی لوگ کہتے میں یوں مٹھیا
او دیکھو آنکھ پٹ کتھے اپنا ہے آنکھ کھول پترا اتھے سجے کھبے سجواری زندہ باد 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 زندہ اور نہ اللہ کی فرمایا تو سمجھانے کے ہو جاؤ میں بھی نال کے ہونا میں بھی اے بھی میرے یاد ہے اے بھی میرے یاد ہے موسیٰ بھی میرے یاد ہے عیسیٰ بھی میرے یاد ہے نوح بھی میرے یاد ہے لوط بھی میرے یاد ہے یونس بھی میرے یاد ہے داؤد بھی میرے یاد ہے ابراہیم سونا بھی میرے یاد ہے اسماعیل پیارا بھی میرے یاد ہے یوسف حسین بھی میرے یاد ہے تو پکے رہنا میں توڑے نالا میں بھی کواں تے رہنا پکے تے جے کوئی انہیں بچوں پھریا ہائے 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 جے تھو پئی پھریا اکھ پٹ ہو جڑیاں تیری تو میری کی اوقات ہے اب بابا محمد رضا سلام کرو بابا فرماتے ہیں ماں شما تو کیا پہلے وہ سمجھو نا ماں کے مطلب اسا شما تسا کیا بات ہے ماں شما شما ماں پنجابی میں گواری زبان بولی کا ہاں ماڑے تتوارے میں تتو اور اردو میں ہم اور تم بابا احمد رضا فرماتے ہیں ماں شما تو کیا خلیل جلیل کو کون سمجھ آیا سڑا ایمان کی دیکھ پڑیا اے جی ماں شما تو کیا خلیل جلیل کو کل دیکھنا کہیں سے توقع نظر کی ہے سبحان اللہ بڑا خوش کل دیکھنا کہیں سے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں مومن نبی دین یوم دن اے جی اعلیٰ حضرت شیر دان اے حدیث پڑھ رہے ہیں ہوں تو حدیث کا ترجمہ سنو تو بابے نو سمجھو مبارک ہو آپ کو آپ کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہیں آپ کا ہاتھ اس ہاتھ میں ہے جس کے سینے کو رب نے اپنے محبوب کے جلووں سے روشن نعرہ نمہ نہیں کرنا نمہ کوئی نعرہ نہیں اب حدیث سنو پھر بابے کا شیر سنو پھر آپ خود لے لو اگر لے سکتے ہو یہ حدیث کو جہاں پھرے ہے میں ہوں جڑے مسئلے کا دے اختیار کرنا یہ حدیث کو پھرے ہے نہیں تو چلو دے پیچھے یہ دے اگے بھی علی جنگا ہے یہ دے اگے صدیق ہے یہ دے اگے میرا بابا ابو القادر جیلانی اور وہ کہنے پیچھے پیچھے ہے وہ وہی ہے آئے میرے واسطے اللہ بھی گواہ بڑے حضرت جی اور فرمایا حضور فرماتے ہیں مومن نبی یوم دن کل قیامت کے دن کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے مومن نبی مومن نبی مومن نبی مومن نبی مومن نبی مومن نبی وقت ضائع نہیں ہو رہا بلکہ وقت کی ٹھیک قیمت لگ رہی ہے یہ کسی روح میں یا فکر ہے کہ میرا ذرا
مومن نبی مومن نبی مومن نبی مومن نبی کوئی نبی ایسا نہیں قیامت کے دن آدم فآدم فآدم ومن سواہ آدم ویتے سارے ہی حالانکہ ماں میں نبی جگہ ہو گئی پر سرکار تو اڈی شکمہ دا جنادہ کٹ چھڑیا تو اڈی شکمہ دا گل ماں میں نبی جو بنتی ہے لیکن حضور فرما رہے ہیں آدم ومن سواہ آدم ویت باقی بھی سارے اللہ تب تالیوائی قیامت کے دن ڈھونڈیں گے جھنڈا محمد کا ماؤ شمار کیا خلیل جلیل کو کل دیکھنا دیر سے توقع نظر بھی ہے اچھا بولو کل دیکھنا دیر سے توقع نظر بھی ہے یا اللہ بخت مقادر جو تیرے معلوم کا ذکر ہے آمین وہ یا اللہ انہیں دے رہا گوڑا ہے جنہ کے سارا ہے جنہ کے نور آمین آمین کل دیکھنا دیر سے توقع نظر بھی ہے آج مومن ہوں مومن ہوں آج میں خلی جنہ رقص آج مومن ہوں مومن ہوں رؤوف و رحیم اب کاری پڑھ لکھت جا پڑھ جلدی کر پڑھ کاری بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بابا ترجمہ کری یا اللہ انہوں نے جلدی توفیق دے دلنا آج کریں گے موڑ اگلے سال ملیں گے ایک ہے کچھ شریف سے ملاؤں بھی کٹ کے لا کے جاؤں گے تاکہ زنگ نہ لگے پیچھے میں نے بچی پڑھائی تو کے پیچھے نہیں جاڑ سرکار بس سرکار بس سرکار بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے اور تم اساں کوئی مشکل پہ جاؤ سرکار پہ کاری اور دیوانے ہو ترے جڑے دو جڑے نماز پڑھائی تراویح دی جتنے دن باہر نہ آئے سنگیاں باروں کہ الصلاۃ الصلاۃ او فرمایا میں نماز پڑھن واسطے آ جاواں وہ میرے بعد علی آمن علی غلام کوئی پڑھے گا کوئی نہیں پڑھے گا تو یہ میں پڑھ لیتی آج بھی یہ ہو جڑی ہے فرض تو میں انہوں دی مشقت میں کہنا اس بار گزرے تساں جنہ پڑھ لی ہے پڑھو جی ہاں جی وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے اللہ مسلمانوں پر بہت مہربان آنکھوں سبحان اللہ مہربان آقا ملے کوئی مہربان آقا ملے بھائی مہربان آقا ملے اعلیٰ علیہ میرے بھی فرماتے ہیں چونکہ گناہگاروں کے لیے رسول مہربان زیادہ ہے آپ فرماتے ہیں دعوی سب سے پیش در دعوی ہے تیری شفاعت پر دعوی سب سے پیش تر تیری شفاعت پر
دفتر میں آسیوں کے شاہ انتخاب ہوں یا رسول اللہ میرا آپ کی رحمت پر دعویٰ ہے کیونکہ آپ رحیم اور کریم اور شفیع ہیں میرے نال دے گنہگار کوئی نہیں جناب کے نال دے شفیع بھی کوئی نہیں دعویٰ سارے کو پہلے میرا ہے کیونکہ میرے نے تو بڑا گنہگار کو نہیں پڑھے تو بڑا بخشوانے والا کوئی نہیں خود تو بڑا پچھنے والا کوئی نہیں بے ہم سیدھی ہاں جی رحمت فرمانے والے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پورا ہو گیا رؤوف رحیم ہو گیا آؤ بابے دی بارے بابا کہتے ہیں مومنوں پیرے لقد بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحمت کس کے لیے بھی ہے کافروں کے لیے سب کے لیے رحمت سب کے لیے ایسا بھی بابا بولے بابا کہہ رہے ہیں نجدی اس نے تجھے کو مہلت دی کہ اس عالم میں ہے نجدی اس نے تجھے کو مہلت دی کہ اس عالم میں ہے کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ لیکن رؤوف اور رحیم سپیشل مومنوں کے لیے اچھا بولو کس کے لیے اور کافر بھی رسول کو فیدا لیندے رہے لیندے پہ مثلا جڑا انہوں نے کہہ رہے تکلیف دیا یہ رحمت اللہ یہ شکلہ یہ سلامت نے پکڑیاں نہیں یہ رحمت ہے کیا بولو حضور جی یہ رحمت حضور کی ہے نجدی اس نے تجھ کو مہلت دی کہ اس عالم میں ہے کافر و مرتد پہ بھی رحمت اور آپ کے لیے کچھ کہا آنا ربریمی فرماتے ہیں انت فیہم بیٹی انت فیہم ادو کو بیاتا من میں بیٹی انت فیہم ادو کو بیاتا من میں ایسے جاوے بیٹی ایسے جاوید مبارک تجھے حضور کے دشمن نہیں حضور کا دشمن بھی حضور کے ماں کچھ آپ بولو تو تم کیا ہو دشمن تو نہیں ہو نہیں ہو دامن میں دشمن بھی رسول اللہ کہنے والا تو پھر تمہیں کیا پیارے آقا جا انت فیہم اکاری آیت پڑھوئے انت فیہم علیہ بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم بس تجمنی کنٹانا لگا تجربہ سانی اللہ چھوڑا اسی کو دے ہوں جزا واہ دی واہ ایس تو وجہ تکلیف بنی ہاں جی اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو
آیت ایک باری پھر آوے جی تلاوت فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وَأَنْتَ فِيهِمْ سے ختم جا وأنت فيهم وأنت فيهم وأنت فيهم وأنت فيهم وأنت فيهم وأنت فيهم اب یہی بات کرنے والا ہے انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں سبحان اللہ اے حبیب عذاب نہیں دے گا تیرا رب جب تک تو ان میں جلوہ کر ہے تو عذاب نہ ہونے کا سبب کون بنا ہائے میں سمجھتا نہیں کون بنا کون بنا نمازاں پڑھیے تو مسلمان ہی نہیں سکتے کلمہ بھی نہیں سکتے تو انہاں دے عذاب نہ ہونے کا سبب کون ہے تو جیڑا آپ تے سبب نہ ہون دا سبب بن سکتا ہے وہ درود پڑھنے والے تے عذاب نکلی دے سبب زندہ باد 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 سب نبیاں فقلوا من سب نبیاں فقلوا من سب نبیاں فقلوا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ مار دیے نہ مار دیے ساری سرکار دیے مار دیے نہ مار دیے ساری سرکار دیے انسان یا رسول اللہ جو بنوں پر ہے او بھائیو جو بنوں پر ہے جی جو بنوں پر ہے وہ تک نہ آئے ہو اے دوئی مدینی شیطو آئے نہیں وہ مجھو بولو جو بنوں پر ہے کہ نہیں جو بنوں پر ہے بہارے چمنارا یہ تو سبحان اللہ پاوے کلام کو میں پڑھا کے رکھا کے تھوڑا نہ کرو جو بنوں پر ہے بہارے بہارے جو بنوں پر ہے بہارے چمنارا یہ تو خلد کا نام نہ لے یہ زبان اللہ وہی آکے جو اندر عشق ہو جو بنوں پر ہے بہارے چمنارا یہ تو خلد کا نام
عرصہ حشر کو جاؤ. کیا بات ہے. اجازہ مطلب ہے کتھے او کرمالیوں تے سوڑیوں مٹھر منچارو غور کرو. قیامت کا دن بڑا ڈاڑا ہے اور حضور کا کون سا مقام ہے. بلے بابا بلے. بابا فرماتا ہے عرصہ حشر جی عرصہ حشر پوجا موقف محمود پوجا. ایک قیامت کے دن ایک مقام ہے اس کا نام مقام محمود ہے. عسیٰ ان یبعث ربک مقاما. اور قاری پہ آیا جلدی پڑھتے تیرے نال پڑھن جلدی بولا سا. الرحمن الرحیم. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى أن يبعث ربك مقاما محمودا. او محبوبہ ان قریب تیرا رب اس محمود علیہ مقام تے تینوں کھڑا کرے گا. سارے حساب دین دے ہون گے تے فرشتے سارے محمد محمد. آجی عرصہ حشر پوجا. سبحان اللہ. اے جی عرصہ کھڑا ہونے کی وہ بھائی جان سوا لے دیتے سورج ہوئے گا پیر سڑیں گے. وہ بھائی جان پسینہ گھٹیاں تو وقدہ ہوئے گا. وہ بھائی جان حدیث شریف میں موجود ہے کسی کے ٹکنوں تک کسی کے گھٹنوں تک کسی کی کمر تک اور کسی کے کانوں کے لوں تک پسینہ ہوگا. کسی عرصے میں حشر کے دوران قیامت کے دن اسی حال میں جب دنیا تڑپ رہی ہوگی ایک بڑا مقام ہوئے گا اور اس مقام پر تیرا اور میرا آقا جلوہ گر ہوگا. بابا فرماتا ہے ذرا چجدی گل کریا کرو اینا کیا کرو سارے نہیں ہک کی قیامت. فرمایا عرصہ حشر پوجا. عرصہ موقف محمود پوجا. یہ تھکے نہیں ہوتا آقا تیرا کیا کو سنو. عرصہ حشر اگر آواز کھاتے عرصہ موقف محمود پوجا. ساز ہم سے ساز ہم ساز کسے کہتے ہیں جوڑ. ان کی ساز باز ہے آپس میں اچھا بولو. ہنگامہ ہوگا حشر میں کیا ہوگا لیکن حضور کو انفراد ہے. حضور کو انفرادیت حاصل ہے تے ہنگامے میں حضور سبحان اللہ سبحان اللہ. ہنگامہ اور حضور. بابا کہتا ہے عرصہ حشر پوجا موقف محمود پوجا. ساز ہنگاموں سے ساز ہنگاموں سے رکھتی نہیں یکتائی یہ دو. مرنے والوں کو یہاں مرنے والوں کو یہاں مرنے والوں کو یہاں ملتی ہے عمر جان
جانے والوں کو یہاں ملتی ہے عمرے سارے زندہ چھوڑے کسی کو نہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑے کیا زندہ چھوڑے نہ کسی کو مسیحا دو جدو منیا نو پتا لگ جائے گا اتنے مرن والا ہمیشہ زندگی ملتی ہے بندے چھال مار مارا ہائے 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 اللہ ہے یہ شیر سمجھو میرا کلیجہ پھٹ لے گا چاچا پیر اور دھیان کر چاچا پیر ان کو جب کیا سرکار کو کیا کیا سارے بولا ہے جی ان کو جب کیا اور خلق بنائی یعنی حضور نے کیتا کلا بیٹھا دوسرے نہ اللہ مخلوق بنانے لگے جب حضوری مقصود ہے اور مطلوب ہے بابا نے پھر مخلوق کیوں بنائی سن جواب دے اے جی ان کو جب کیا اے شواب شاہ صاحب توجہ موبائل نہ لگے نہ لگے جی موبائل کھیلن لے لینا شادی کا پورا کیا کرنا ہے لے لینا دوبارہ دینا ہی نہیں ان کو جب کیا ہے جی ان کو جب کیا اور خلق بنائی جانی پھر مخلوق کیوں بنائی انجمن کر کے تماشا کریں یکتا یہ دو سمجھ نہیں آئی ہے کوئی نہیں آئی اگلا شیر پڑھنے واسطے بنیاد بن رہے ہیں اور تو سمجھ نہیں آئی مخلوق بنائی اللہ نے ساری تو پھر سرکار نے سمجھ رہا تو پھر سرکار نے گلا میں تو میرے لئے میں تیرے لئے یہ سارے کے بنانے ضروری سرکار پتہ چلے اللہ کا مخلوق کیا ہے آگے چلے کعبہ ہو اس کو تشریح میں نہیں کروں گا شیر کعبہ ہو عرش میں کعبہ ہو عرش میں قرآن ہے نامی کا قرآن کو ہے اور قرآن کے قرآن مچ گیا اچھا پھر قیامت کیا کعبہ ہو عرش میں قرآن ہے ناکامی کا اور یہ کعبہ اور عرش کیا کہہ رہا ہے کیا ایک بڑی سرکار گئے نا کعبے عرشان دے بھی گئے کعبے بھی گئے تو ملک پسند کے مدین ایک ہی دا ملکو نہ جلوہ تک لے آسوئی دا کس کعبے بھی اور کس جلوہ بھی ہوتا کیوں جا حضور دا تو بابا کیا فرماتا کعبہ ہو عرش میں قرآن میں ہے ناکامی کا وہ کہہ کیا رہا ہے کعبہ ہو آئے کس بزم میں ہے جلوائے یکتائی دو آخری شیر
شیر کلام نبایا کی شیر کلام تور پر کوئی گوڑ ایسی پڑھنا چاہیے سی حق ادا کرتا پھر پڑھ تور پر کوئی ایسی تور پر کون گیا آیا تھوڑی مرچہ سن رہا کون کتنے گئے تھے اور اسمانہ تے کون اٹھایا گیا انہوں نے نام چلا مسلمان ہے چل دے بومنو کھاؤ کوئی نہیں آمدی اور بھائی اتنا پکا ہونے سرکار ہے اور بھائی اسمانہ میں کون اٹھایا گیا بولو سبری تیرا نئے سبری اور کون اٹھایا گیا تور کے دنوں بلایا گیا سنو میرے باولی کرے تور پر کوئی چر کسے کہتے ہیں سارے انہوں نے پتہ کٹھے بولو آسمان چٹ کسے کہتے ہیں آسمان پھر بولو آسمان چٹ آسمان دور پر کوئی چر اور یہ عرش سے پار شوق کے دل یہ سجدہ گر کو روا نہیں شوق کے دل یہ سجدہ گر کو روا نہیں ہے شوق نہیں ہاں جی اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں ہے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں ہے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو اپنے شوق اونچا بول اعلیٰ حضرت مخاطب ہیں یہاں دل احمد رضا مخاطب ہے اور اعلیٰ حضرت کو شریعت میں بھی مہارت حاصل ہے اونچا بولو گے نہیں پتا پیر صاحب ایک جاہل بھی
اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت ہے یا حدیث؟ کہ ایڈا وڈا نام پیچھے لکھا ہے پیر طریقت رہبر یہ احمد رضا ایسا پیر نہیں ہے، یہ احمد رضا ایسا پیر ہے، یہ ایسا پیر ہے کہ اس کی ایک طرف قرآن ہے، دوسری طرف حدیث ہے، اور زبان پر نہج مصطفیٰ۔ یہ بات صحابہ کرام کے دل میں تھی، یہ بات صحابہ کرام کے دل میں تھی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے کہ حضرت محمد صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ اٹھ تو ہم سجدہ کر دیں، کیا کر دیں؟ سجدہ کر دیں۔ یا رسول اللہ اساں زیادہ حق رکھ رہے ہیں، نحن نعقل، ہم تو عقل رکھتے ہیں، یہ عقل نہیں رکھتے پھر بھی سجدے میں۔ اگو حضور نے فرمایا نہیں، کسی انسان کو یہ جائز نہیں کہ کسی انسان کو کیا کرے۔ اور بابا یہ حدیث بھی پڑھ چکے ہیں، اس شوق کا کے کریے جڑا صدیق اکبر دے دل تو اس شوق کا کے کریے جڑا مولا علی دے دل میں۔ بابا یہاں آپ دیکھنا کتنی مہارت سے نکلے گا، کتنی مہارت سے نکلے گا۔ انہی یہ گل قاری صاحب گلاں کرنیاں اٹھ نہ سکا مل مل مارا۔ یاد رکھنا اگر تمہارے کسی تاریخ سے اور تمہاری کسی پوسٹ سے آستانے پر فرق آیا تو میرا تم سے قیامت تک کوئی تعلق نہیں۔ چبلانی ماری دیا میں روزانہ 3 حدیثاں شیئر کرتا ہوں، کتنیاں؟ تو کیوں نہ کر دے وہ شیئر؟ جڑے بڑھو نا، وہ میں پوسٹ کرتا ہوں، میں 36 مرتبہ حدیث شیئر پڑھتا ہوں، حوالہ دیکھتا ہوں، پھر آگے سینڈ کرتا ہوں۔ آپ وہ کریں، اے لمنیاں دے دے ہو۔ یاد رکھنا تمہاری محبت اتنی میرے ساتھ سچی ہے جتنی اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مطابق ہو۔ اس کو آگے کوئی سچ نہیں، سارا کیا ہے جھوٹ۔ اچھا بولو، جھوٹ ہے سارا، کیے جھوٹ ہے۔ اے جی صدیق اکبر پاک تو زیادہ سچے ہو نہیں، دسو مولا علی تو زیادہ آگے ہو نہیں، تو کیا کہہ رہے ہو؟ ہم سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا فرمایا؟ نہیں، انگلی نہ دسو، نہیں فرمایا سجدہ نہیں کرنا۔ جے کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی نو کہندا خامد نو کرے۔ مبین صاحب اندر آ جاؤ، ادھر مہربانی فرماؤ۔ اگر جلدی نہ اٹھو گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ چاہتے اور بلے بلے چاہتے۔ پھٹوپٹ اندر آ جاؤ اور اس کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ شاباش، اور کرسی پہ بیٹھو۔ ہاں جی، اے شوق کے دل، اے شوق کے دل یہ سجدہ کرنے کو روا نہیں، اے شوق کے دل یہ سجدہ کرنے کو روا نہیں، اے شوق کے دل یہ سجدہ کرنے کو روا نہیں، اے شوق کے دل یہ سجدہ کرنے کو روا نہیں، اے شوق کے دل یہ سجدہ کرنے کو روا نہیں، اے شوق کے دل یہ سجدہ کرنے کو روا نہیں، اے شوق کے دل یہ سجدہ کرنے کو روا نہیں، اے شوق کے دل یہ سجدہ کرنے کو روا نہیں، اے شوق کے دل یہ سجدہ کرنے کو روا نہیں، اے شوق کے دل یہ سجدہ کرنے کو روا نہیں، اے شوق کے دل یہ سجدہ کرنے کو روا نہیں، اے شوق کے دل یہ سجدہ کرنے کو روا نہیں، اے شوق کے دل یہ سجدہ کرنے کو روا نہیں، اے شوق کے دل یہ سجدہ کرنے کو روا نہیں، اے شوق کے دل یہ سجدہ کرنے کو روا نہیں، اے شوق کے دل یہ سجدہ کرنے کو روا نہیں، اے شوق کے دل یہ سجدہ کرنے کو روا نہیں، اے شوق کے دل یہ سجدہ کرنے کو روا نہیں، اے شوق کے دل یہ سجدہ کرنے کو روا نہیں، اے شوق کے دل یہ سجدہ کرنے کو روا نہیں، اے شوق کے دل یہ سجدہ کرنے کو روا نہیں، اے شوق کے دل یہ سجدہ کرنے کو ر
گرو بندے دیا مفت ہمیشہ ٹوک دیا یاد رکھنا اچھا وہ سجدہ بابا پیادے سجدہ اندر کر کے تیرے سر نو بھی نہ پتہ لگے سجدہ سبحان اللہ او بھائی مائک مجھے دینا او بھائی بابا فرما رہا ہے اچھا وہ سجدہ کیجئے چونکہ سال سے سجدہ کرے نا شریعت میں آرام ہے دلی مصطفیٰ کے قدموں میں دکھا کیا دکھا دو اب بتاؤں گا کوئی فتویٰ کچھا بولو تو بابا مائے شریعت میں تو بابا فرماتے ہیں اچھا وہ سجدہ کیجئے سر کو خبر نہ ہو سر کو خبر نہ ہو کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو میری ایسا گھما دے ان کی بلا میں ہو گیا بھائی ایسا گھما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں ایسا گھما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں ایسا گھما دے ان کی بلا میں خدا وہ مجھے لوگ بتاتے ہیں تو آپ بتلاؤ فکر اعلیٰ حضرت کہاں ہے اور تم کہاں ہو یہاں فکر اعلیٰ حضرت کیا ہے ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو یاد رکھو کوئی غیر شرعی جملہ نہ لکھنا اور فوراً جنہوں نے وہ شعر شروع کیے ہوئے سب مٹاؤ اور کوئی نعتیہ شعر اس پاک کی شان میں بھی نہ دیکھنا میں بغدادی وہابی نہیں میں تم کو سمجھا رہا ہوں یہ باریک مسئلہ ہے یہ بہت باریک مسئلہ ہے وہ سمجھو بہت باریک مسئلہ ہے کوئی بندہ میرا مرید نہیں ہے جو میری یہ بات نہ سمجھے چھوڑو اے پیارے عرفان اٹھ کے کھڑا ہو قاری صاحب اٹھ کے کھڑے ہو اٹھو کھڑے ہو تم غور سے سنو شکر کو شاہدی سنو اٹھو علی نظیر غور نہ سنو یہ بات کہ بندے نے حضرت ابو بکر صدیق کو گالی دی کیا دی ان رجلا اغلظ ابا بکر ایک صحابی ہے حضرت برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں سنی آپ آئے حضرت ابو بکر صدیق اور کہنے لگے مجھے اجازت دیں میں اسے کیا کروں آپ نے فرمایا نہیں اس کو درے مارے جائیں قتل نہ کیا جائے یہ ابو بکر کے لیے نہیں ہے یہ صرف آمنہ کے لیے اچھا بولو یہ صرف کس کے لیے صدا ہے جو مستاق ہے مصطفیٰ اور اب مولا علی سے روایت سنیں مولا علی سے کسی نے پوچھا قتل کسے کیا جائے گا اور درے کسے مارے جائیں گے قال علی رضی اللہ تعالی عنہ من سب نبیا قتل فقتلونی ذرا بریکاں پہ رکھو ایک ہی رٹے آئے نا گل سمجھا کرو سمجھے ایڈے سمجھدار ہو تو میں نے کیوں اتنا مغز ماری کرنی ہوئے من سب نبیا قتل جس کسی نے نبی کی
تشریف رکھیں. جس کسی نے نبی کی توہین کی اور گستاخی کی قتل. کیا کیا جائے؟ کیا کیا گیا اسے؟ اور کیا کیا جائے گا؟ ومن سب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس نے حضور کے صحابہ کو کوئی بکواس کی جوڑے تھا انہوں پاک کے لمحہ لتر مارے جاؤں, اسے درے مارے جائیں. اصحاب کا مرتبہ بھی حضور جیسا نہیں ہے. تسا منڈے ہوں دن شیر کتنے بھی تسا گانا ہو نات کے تسا شیر جناب اللہ دیو بندے ہو میں نو بھی بچی رکڑ دے ہو اور یارو بھی بچی اللہ دیو بندے ہو جناب کرو. سرکار بس سرکار ہے. اے پٹی سمجھو سرکار بس سرکار ہے. سرکار بس سرکار ہے. چلیں وعدہ کریں آج کے بعد اس بات پر عمل کریں انشاءاللہ. اپنے اپنے محلے کی مسجد کی نماز کون کون پڑھے گا؟ جو جھوٹ بولے گا اس کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اور بشارت بھی سن لو. بشارت یہ بشارت نہیں, بشارت حضور کی. سرکار نے فرمایا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک قذف وان کان. کون ہے بات؟ ان کو چھاؤں میں کرو بھائی. او بھائی ادھر چھاؤں میں ہو جاؤ مہربانی کرو اور ہلو جلو نہیں, توجہ اچھی ہے میری. حضور نے فرمایا میں اس کو جنت کے درمیان میں, جنت کے درمیان سمجھے ہو جنت کے وچ درمیان میں انہوں جنت کے وچ ایک محل دی بشارت دینا وہاں جیڑا میرا غلام جھوٹ نو ترک کر دے. سبحان اللہ. کیڑا کیڑا جنت دی محل لینا چاہتا ہے؟ جنت میں اس لیے ہمیں مال نہیں چاہیے کہ جنت بہت قیمتی ہے, بلکہ جنت میں ذات بڑی قیمتی جتنے والی ہے. تو جہاں حضور ہوں گے وہاں جانا چاہتے ہیں؟ سارے بولو وہاں جانا چاہتے ہیں؟ تو 2-3 مرلے کا یا بڑا بنگلہ لینا چاہتے ہیں؟ کرو وعدہ, جھوٹ نہیں بولا. نمبر 2 اے نماز نے مسئلے کی کوتاہی ختم کرو. جمعۃ المبارک تک بھی کئی ساتھی نہیں پڑھتے. اس کوتاہی کو ختم کرو. اپنے اپنے محلے میں 5 وقت کی نماز پڑھو. کیا تم لوگوں کو آگے میسج دو گے؟ بندے تو یہ سمجھیں گے اتنے جانے اتنے کا پیغام ہے کہ جڑے نہ جانا نماز. اور بدیا نو کہ پتا ہے کہ میں کتنی مگزماری کرنا ہے, وہ تو اس نے ہی پتا ہے جڑا اتنے آمدہ ہے. اگر آپ کو دیکھ کر سن لے کالے, اگر آپ کو دیکھ کر کوئی بندہ آپ کے پیر سے بدزن ہو جائے تو آپ پیر کے وفادار نہیں ہیں. کس نے کہا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا میرے آقا شاہ نظام الدین اولیاء محبوب آپ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک خادم تھا, 10 قرآن روز پڑھتا تھی. کتنے؟ حافظ قرآن کا کتنے 10 پارے نہیں, پارے کہڑا بولے ہیں, پارے نہیں 10 ختم قرآن دے. شاہ صاحب بندوں نے اس کو بولا راتی کا جل پڑھنا ہے, اب ابین دے نبل بھی نہیں چھڑنا ہے, چاش دے اشراق بھی نہ چھڑنا ہے. تو کیا تجھے نسبت محبوب الہ پر یقین نہیں ہے کہ آپ مہربانی فرما سے سفارش کر کے بخشوا لے سن؟ انہیں کیا کافر ہوئے جو نسبت یقین نہ ہو. اگر پھر اتنی عبادت کیوں کرتے ہو؟ انہیں کیا میں حضرت کے اجرے میں رہتا ہوں, میں حضرت کے اور پورے مجمع یعنی پورے مریدین کی گروہ کو پتا ہے اور دنیا کو پتا ہے میں حضرت کا مقرب ساتھی ہوں. یہ میرے عمل میں کوئی فرق آیا تو میرے پیر سے انگلی پکڑنی ہے. اے جے مریدی نمازاں دے نیڑے نہ جانا. کیڑا مرتبہ جڑا تانوں ملیا تے پڑھ وچ آؤ دسو مینوں کیڑی بلندی ہے تواڈے کول؟ اور بندے دے پترو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب تک کو
یہ بات سکھائی، اور جب وہ دنیا میں پھیلے تو لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا، حضور کے بندوں کو دیکھ کر لا الہ الا اللہ محمد سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہاں فراڈی اے بھی میری آج گلاں سنو، میں دکھ نال کر رہا، میری 1 سال بعد تھوڑے نال ملاقات ہونی ہے اس تو بعد، اور میں بڑی تکلیف وچ ہوں اس مسئلے وچ۔ دھوکھا، فراڈ، یہاں استانے پر عرس 11ویں پہ بھی نہیں آنا، اٹلی کے پیر بھائیوں سے رابطے رکھ لیں گے، جرمنی کے پیر بھائیوں سے رابطے میں جانا کاکا تو میں نہ جاننا میں کیا چکر ہے، مجھ سے تم سلام نہ کرو، میری تعلیمات کا تم جنازہ نکال دو، تو سپین فون کر کے آگو بھائی میں نو اتنے پیسے چاہیے۔ یہ اگر لائیو پروگرام نہ چل رہا ہوتا تو میرے الفاظ اور شدید ہوتے کہ سب 2 نمبر جو بیچ میں ہیں ان کو پہچانو، 150 روپے کی ٹوپی ملتی ہے باہر سے، پتہ نہیں کون چھڑوا کے لایا آج، میں نے نہیں پتا، میرے کمرے میں یوسف شاہ گھر آیا کپڑے تمہیں پا کے آ گیا، 150 روپے کی 100 روپے کی سربار شکار کے لیے لگے ہونا ہے، 100-150 کی ٹوپی ملتی ہے، ٹوپی پہن کر آ جانا، لوگوں نے موبائل کھڑنے، وہ خلوص ہے اس کا ہمارے ساتھ، اور لوگوں کو فون کر کے کہنا پیسے دے، اور یہاں ہماری تعلیمات کا جنازہ نکال دینا۔ میں علن اعلان کہتا ہوں، سن لو اور نوٹ کرو اس مسئلے نو، اور چڑھا دے فیس بک دے تو پوری دنیا سنے جتنے جتنے تھوڑے پیر پائی ہیں، بالخصوص یہ سارے باہر والے، اگر تم سے کوئی 1 روپیہ بھی مانگے تو میرا نام لو، جا اسا سائی نو بھیج دے، سائی کو لے لے، کیا کہنا ہے آگے سے بھیج دیتے نہ سو، جا سائی کو لے لے، تو پھر ایڈا کلیجہ چاہیے سائی دے سامنے آنے واسطے۔ کوئی سمجھ آئی؟ ہم پہچانتے ہیں ایسے دھوکے بازوں اور فراڈیوں کو، ہمارا کوئی غریب میں علی رضا تھوڑی جی گڑبڑ تکی، علی رضا کی ڈیوٹی ہم نے لگا دی، پنجاب کے برتن دھوئیں گا تو، حالانکہ ہم نے ان کی شان بڑی اونچی تک لے گئے سے، لیکن تھوڑا سا ان کے اندر مسئلہ آیا، پرابلم آیا، ابھی وہ ختم ہو گیا، لیکن ڈیوٹی وہاں برتن دھونے کی لگے۔ نبیل صاحب جو بیٹھے ہوئے ان کی ڈیوٹی جھاڑو دینے کی، جس جس کے اندر میں گڑبڑ دیکھوں گا تو میں دھوبی ہوں، یہ ذہن میں رکھ لو، میری ذات دھوبی نہیں ہے، میرا وصف دھوبی والا ہے۔ جس نسنا ویلے نال نس جاؤ، جس نسنا ویلے نال پورا پاکستان پیرا نال پریا ہوئے جاؤ، اللہ کا شکر ادا کر سا، ہس کم جہاں پاک، ایسا نہ نہ رہے گا 5 تو نہ بجے گی، یہاں وہی رہے گا جو کھڑا، جو بالکل درست ہو، لوگوں کی خدمت کرنا ہمارا شعار، لوگوں کو پانی پلانا ہمارا۔ آج کے بعد علی رضا صاحب کی اور قاری غلام باز کی اور قاری بارش صاحب کی ڈیوٹی پانی پلانے کی ہے، صرف پروفیسر صاحب کو چھٹی ہے، اور ان کا سارے ادب کیا کرو، یہ بزرگ آدمی ہے، سفید داڑھی ہے، اور اس بیماری کی حالت میں بھی انہوں نے کبھی اس پروگرام کو نہیں ترک کیا۔ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی عزت عطا کرے۔ اور علی رضا صاحب ہم آپ سے بھی راضی ہیں، یہ سن لو، اگر ہمارے دل میں گڑبڑ ہو تو ہم اتنے بڑے مجمع میں نہ کہیں، لیکن آپ ایک لفظ ہے انڈر آبزرویشن، اسی نظر بھی چھوڑ تنبیل صاحب تیرے تو شکنجا پھنسے کن کھول کے سو، یہ تو تینوں میں غلط نہ ہون دے گا، اے ذہن چ رکھ تو رسول اللہ دی آل ہے، تو تینوں تو بچیا میں خود سمجھ کے نا میں مٹی چاٹنی ہے، اے نہیں ہوئے گا۔ جو ادھر پیر بننے کے لیے آئے دفع ہو جائے، جو ادھر رسول اللہ کا غلام بننے کے لیے آئے سینہ کھلا ہوا ہے، اور کوئی لوٹنا لاٹنے والا چکر بھی ہونا، اچھا بولو تو تواڈے کولوں کوئی پیسہ منگے تو کیا کرو گے؟ اے نہیں اپنا پوچھ، میرا جڑا حکم ہے اس کی تعمیل کرنی، سائیں دین گے اساں انہاں نوں دے دیتے، اساں انہاں نوں اچھا بولو، نہیں اے وچ نہ بولیا کر، اے تواڈے لیے مروایا ہے، اے تواڈے لیے نا تواڈے لیے مروایا ہے،
عشق دبا جے ہے ہی تے عشق دبا جے ہے ہی تے جے ہے ہی تے دبا ضرف رکھ کنٹرول رکھ میری جان اپنے ہوتے جے عشق ہے ہی تے تجھے جو کہاں ہوں چلو چونکہ میں تمہیں پہلے بتلا رہا ہوں ابریز شریف میں لکھا ہوا ہے شیخ کامل مشاطہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مشاطہ کی نماز ہے تو درخان تک گیا اردو میں کہتا ہوں یہ کراچی کے ساتھی جو اردو سپیکر ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں آج درخان دیکھا وڈ میکر درخان لکڑہارا اس کا کام ہوتا ہے لکڑ چیرنا اور لکڑ چیر کے نکھارنا اسے تو پیر کا کم ہوتا ہے برے وصف مرید میں جو کڈنا تے اپنے کولوں سرکار دیاں اداواں اودے وچ بھر دینا اور ہمارے پیچھے پورے 1 سال تک آپ نے کوئی گڑبڑ بھی سارے وعدہ کروا چکے کسی طرح ذکر رسول ہو انشاءاللہ کوئی یہاں پر کوئی ترتیب چینج نہیں ہونی چاہیے جناب اور بھائی مطلب ہے حساب کتاب کاٹے کو نہیں رہنا جناب کو رہنا ہے حساب کتاب اگر ان میں سے کوئی بندہ گڑبڑ ہوا وہ ایک جملہ ہے آپ کو زیادہ سمجھ نہیں آئے گا تھوڑا سا عرض کرتا ہوں جب مولا مرتضیٰ ناراض ہوئے تھے نا سرکار کے وصال کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق سے ناراض ہوئے تھے تو میں نے فیصلے دے کیوں نہیں بلایا انہیں وضاحت کی تھی یار فیصلہ کتوں تیرو بلاما رو تھے گل ہی ہو ہوگی ہم تم کو بھی بلا لیتے تو حضور کے پاس کون ہوتا خیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی کے اس مسئلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انوالومنٹ کی تھی ایک جملہ کیا حضرت عمر بھروں میں وہ سارے کن کھول کے سنو انہوں نے کیا ہے ابو طالب کے بیٹے علی سن سرکار کی زبان سے ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے علی نقیب دنیا والآخرت علی دنیا اور آخرت میں ہمارا بھائی ہے اگر امت میں اب اختلاف پڑ گیا تو قیامت کے دن تو جان دے سرکار جانا حضرت علی سرنڈر کر گئے اور حضرت علی اسی وقت وضو کر کے آئے اور مولا علی کے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت ہو اور میں جناب سے کہتا ہوں اگر سلسلے میں گڑبڑ ہوئی تو قبلہ آپ کا نام ہی وارث ہے وارث عزیز صاحب اور یہ میں آپ کو سب کو بالکل درستگی سے بتلا رہا ہوں آج دیکھو ٹائم کتنا زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور میں زیادہ وقت دے رہا ہوں حالانکہ آپ کو معلوم ہے میں کتنے بجے آیا ہوں یہ پتہ ہے آپ کو ابھی تک سویا بھی نہیں ہوں میں اور رات کو مظفر گڑھ سے بھی 14 کلومیٹر آگے میں گیا ہوں اور ان پہاڑیوں پر ابھی جو میرے ساتھ گاڑی چلا رہا ہے وہ بھی ہوش میں ہی نہیں ہے اور یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کی آواز ڈاکٹر صاحب اٹھ کے کھڑے ہو اے شاہ صاحب دسو کیا صبر سی بولیں یہ دونوں میرے ساتھ تھے اور اللہ کو حضرت جہاں سے بتلاؤ اس تقریب کے بعد اس سفر کے بعد کتنی گفتگو یہاں پر کرنا کیا یہ ان کو احساس نہیں ہونا چاہیے اور احساس میں تم سے پیسے نہیں مانگ رہا ہوں لنگر ادھر پکا ہوا ہے منڈ کے کھاؤ میں صرف اس چیز کا احساس اتنا قیمت مانگتا ہوں مصطفیٰ سے وفادار ہو جاؤ اور جو پٹی ہم پڑھا رہے ہیں انہوں چھڑنا نہیں اے بس منگدہ میں مہربانی کرو گے اس کے عمل کرو گے انشاءاللہ نماز پنجگانہ انشاءاللہ پکی ابھی جب ملاقات ہوتی ہے یہاں نمازیں ہوتی ہیں 4-5 مرتبہ یہ پتہ ہے نا سب کو ہاتھ کھڑے کر کے بتلاؤ گڈ جگہ تھوڑی ہوتی ہے اس لیے 4-5 نمازیں ہوتی ہیں اور سے بہ کے زیارت نے چکر اچ نہیں پہنا اصلی زیارت وہ نہیں کرنی ہے جڑا میری گل منے گل مننی ٹھیک ہے پوچھ پوچھ تاں چم بنتا ہے جدو یار دے حوالے دل کر دیتا جائے نماز 5 وقت کی پڑھو گے
ماں باپ کی خدمت کرو گے، اپنے بڑوں کا احترام کرو گے، سلسلے میں جو تھوڑی سی گندی مچھلیاں ان سے محتاط رہو گے، جیڑا کوئی پیسے ٹکے دا تقاضا کرے میں دسو گے، اونچا بولو، آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرو گے، کسی کے مال پر نظر نہیں رکھو گے، کسی کی غیبت بھی، تکبر بھی، چغلی بھی، عاجزی اختیار کرو گے، مسکین بندے بن کے رہو گے، جے اس گل تے پکے ہو مبارک ہوئے سرکار تمہارے تم سرکار کے بس اتنی ہی گل علی رضا پاک بیٹھے اور سمجھ آ گئی ہے، بیٹھ جاؤ تسی بھی بیٹھ جاؤ، لو جی پڑھو جی سورہ فاتحہ کی دعا ہے، ساری دعاواں پڑھ دیں دو چار ذرا دل نال پڑھیا تو بالکل پورے ہما تن گوش ہو کر آنکھیں جھکا کر سر اللہ کی بارگاہ میں دل سے دعا مانگو کہ اللہ ہماری خطائی معاف اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما اور ہمیں ریاکار ہونے سے بچا، ہم بے سہارا ہیں سوائے تیرے محبوب کے ہمارے پاس کچھ نہیں، ان کی ظلموں کے صدقے ہمیں بچا لے اور ہماری حفاظت فرما اور ہم پر اپنے رحم و کرم کے دروازے کھول دے، ہم مسکین ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم تیرے ساتھ وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں پکا رہنے والا بنا دے اور ہم پر اپنے فضل اور کرم کے دروازے کھول دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین آمین آمین۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحقق عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقدره وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فبارك لنا فيه، إلهي إن قلبي مريض فصفره وفاسد فأصلحه ومظلم فنفره ومؤمن فبصره ودانس فطهره وخراب فأغفره، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محبت کے ساتھ